اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ کتاب مقدس یہ خدا کی کتاب ہے، اس میں کوئی شخص اس کی بے ادبی کرے، اس کے ٹائٹل کی بے ادبی کرے، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ جس کو یقین نہ ہو وہ یہ دیکھ سکتا ہے، وہ اس کتاب کی زیارت کر سکتا ہے۔ یہ کتاب مقدس ہے، یہ عیسائیوں کی کتاب ہے جس کی وہ تلاوت کرتے ہیں، جس کو وہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑاں والا میں جو سانحہ ہوا یقیناً بہت زیادہ افسوسناک واقعہ ہوا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ان عیسائیوں کو، ان غیر مسلموں کو نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر جو ہو گیا، مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ قانون کی راہ اختیار کرتے، قانون سے بات کرتے، لیکن وہ مجبور تھے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کیسا ہے، ان کو بھی علم ہے، اور پاکستان میں قانون دان جو ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جن عیسائیوں نے قرآن کی بے حرمتی اور بے ادبی کی، ان کو یقیناً کیفر کردار تک اور سزا دلوانی چاہیے تھی۔ دیکھیں، ہم ہیں مسلمان، ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ الحمدللہ یہ ہے کتاب مقدس، یعنی کہ عیسائیوں کی کتاب، جسے بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، اور اس کا احترام مجھ پہ اور آپ پہ اتنا ہی لاگو ہے جتنا قرآن کا احترام ہے۔ کیوں کہ یہ کتاب مقدس یہ خدا کی کتاب ہے۔ اس میں کوئی شخص اس کی بے ادبی کرے، اس کے ٹائٹل کی بے ادبی کرے، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ جس کو یقین نہ ہو وہ یہ دیکھ سکتا ہے، وہ اس کتاب کی زیارت کر سکتا ہے۔ یہ کتاب مقدس ہے، یہ عیسائیوں کی کتاب ہے جس کی وہ تلاوت کرتے ہیں، جس کو وہ پڑھتے ہیں۔ جس طرح ہمارے نزدیک قرآن ہے، اسی طرح ان کے نزدیک یہ کتاب ہے۔ ہم اس کتاب کی بھی بے حرمتی اور توہین نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور آپ نے شاید کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی کسی مسلمان نے تورات، زبور، انجیل کی بے حرمتی اور بے ادبی اور گستاخی کی ہو۔ تو پھر مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں سلوک کیا جاتا ہے؟ پھر مسلمانوں کے ساتھ یہ سب ناانصافیاں کیوں کی جاتی ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جو کچھ شر پسند لوگ ہیں، ان کے خلاف ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ان کے خلاف کوئی ایسا قانون بنائیں تاکہ جو بھی کوئی ایسی حرکت کرے اس کو سزا دی جائے اور اسے کیفر کردار تک